میں اپنی بیوی کو روز ویڈیو کال کرتا، وہ ہمیشہ مجھے سجے سنورے کمرے میں بیٹھی نظر آتی اور کہتی کہ اب کی بھیجی ہوئی رقم سے میں نے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ 5 سال بعد چھپ کر واپس آیا، گھر کی گھنٹی بجائی تو ایک اجنبی نے دروازہ کھولا۔ میں نے پوچھا، یہاں میری بیوی رہتی ہے؟ اس نے حیرت سے کہا، بھائی صاحب یہ گھر تو انہوں نے 3 سال پہلے بیچ دیا تھا۔ اس کی اگلی بات سن کر میں زمین بوس ہو گیا تھا، کیونکہ بیوی تو میں نے آخری بار اپنے موبائل کی اسکرین پر صبح کی تصویر دیکھی تو مجھے لگا میری 5 سالہ جلا وطنی اور مشقت کا صلہ مجھے مل گیا ہے، کیونکہ اس کے چہرے کی وہ مسکراہٹ محض ایک تصویر نہیں تھی بلکہ میری زندگی کا وہ حاصل تھی جس کے لیے میں نے پردیس کی تپتی دھوپ میں اپنی جوانی پگھلا دی تھی اور اپنی کمر توڑ محنت کی جمع کی گئی ایک ایک پائی اس پر میں نے بھیجی تھی کہ میرے پیچھے میرا گھر جنت بن رہا ہے، اور آج میں اسی جنت میں واپس آ رہا ہوں بغیر بتائے اچانک، تاکہ صبا کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی دیکھ سکوں جس کا خواب میں نے ہزاروں راتیں جاگ کر دیکھا تھا۔ میرے ذہن میں کل رات والی ویڈیو کال کا منظر گردش کر رہا تھا جب صبا نے مجھے ڈرائنگ روم کا نیا پردہ دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ حماد دیکھو یہ رنگ کتنا کھل رہا ہے، اور میں نے اسکرین کے اس پار اس کے عقب میں سجے ہوئے کمرے کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا۔ میری صحت رائے گاں نہیں گئی، جہاز کا سفر کیسے کٹا مجھے خبر نہیں، بس میرے دل کی دھڑکنیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی، اور جب میں اپنے شہر کی منحوس فضا میں اترا تو مجھے ہر چیز ایک نئی چمک محسوس ہوئی۔ حالانکہ شہر وہی تھا، گرد آلود اور شور سے بھرا ہوا، لیکن میری آنکھوں میں تو وہ گھر بسا ہوا تھا جسے میں نے ویڈیو کالز پر بنتے اور سنورتے دیکھا تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر جب میں نے اپنے محلے کا نام لیا تو وہ ڈرائیور مجھے آئینے میں دیکھا، لیکن میں اپنی سوچوں میں مگن تھا۔ جب میں بیل بجاؤں گا اور صبا دروازہ کھولے گی تو کیا وہ خوشی سے چیخ اٹھے گی یا خاموشی سے میری آنکھوں میں دیکھے گی؟ گلی میں داخل ہوتے ہی میرا پہلا جھٹکا لگا، کیونکہ گلی ویسی نہیں تھی جیسی میں نے تصور میں لا رہا تھا۔ یہاں گندگی کے ڈھیر اور ٹوٹی سڑک نے میرا استقبال کیا، مگر میں نے خود کو تسلی دی کہ صبا تو گھر کے اندر رہتی ہے، اسے باہر کی دنیا سے کیا لینا دینا، اس نے تو میرے لیے گھر کے اندر ایک دنیا بسا رکھی ہے۔ لیکن جب ٹیکسی میرے گھر کے گیٹ پر رکی تو میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، کیونکہ جس گھر کو میں ویڈیو کال پر شیشے کی طرح چمکتا ہوا دیکھتا تھا، حقیقت میں اس کا گیٹ رنگ آلود تھا اور باہر کی دیواروں کا روغن جگہ جگہ سے اکھڑ کر گر چکا تھا، جیسے کسی نے برسوں سے اس گھر کی خبر نہ لی ہو۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے ڈوب گیا۔ صبا تو کہتی تھی کہ اس نے باہر بھی ٹف ٹائلز لگوا دی ہیں اور رنگ و روغن بھی کروا دیا ہے، تو پھر یہ ویرانی کیسی؟ مگر پھر محبت نے دلیل دی کہ شاید ویڈیو کال پر کیمرے کا زاویہ ایسا ہوتا تھا کہ مجھے یہ سب کچھ محل جیسا دکھائی دیتا تھا۔ مجھے میرے سوالوں کے ناگ اندر ہی اندر ڈس رہے تھے۔ میں نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا جو مجھے اب اپنی لاش سے بھی بھاری لگ رہا تھا، اور دیوانوں کی طرح سڑک پر بھاگا۔ میرا رخ اس کچی آبادی کی طرف تھا، میرا دماغ پھٹنے والا تھا۔ یا تو صبا نے میرے ساتھ صدی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، یا پھر کوئی ایسی قیامت ٹوٹی ہے جس کی خبر مجھے 5 سال تک نہیں ہونے دی گئی۔ لیکن حقیقت جو بھی تھی وہ اس کاغذ کے پرزے میں چھپی تھی، اور مجھے اس تک پہنچنا تھا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ نکل جائے۔ میں اس اجنبی گھر سے نکلا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میرے ہاتھ میں دبا ہوا وہ کاغذ کا پرزا جس پر مچھر کالونی کا لکھا ہوا تھا، میرا وجود جلا رہا تھا۔ میں نے بے خیالی میں ایک رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ گیا۔ رکشہ جب شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہا تھا تو میری نظروں کے سامنے حال نہیں بلکہ 5 سال پرانا ماضی گھوم رہا تھا، جب میں نوکری کی تلاش میں جوتیاں چٹکایا کرتا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میرا دبئی کا ویزا لگ گیا تھا، لیکن جہاز کی ٹکٹ کے لیے میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ میرا گھر آ کر مایوسی سے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ یہ ویزا ہماری تقدیر بدلنے کا آخری موقع تھا۔ اس وقت صبا میرے پاس آئی تھی، وہی صبا جسے آج شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے کانوں میں لٹکتے ہوئے سونے کے جھمکے اتارے جو اس کی ماں کی آخری نشانی تھے اور جنہیں وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ مجھے آج تک یاد ہے جب اس نے وہ جھمکے میری ہتھیلی پر رکھے تھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا تھا، یہ دھات کے ٹکڑے ہماری خوشیوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں، انہیں بیچ دیں اور اپنے خوابوں کا پیچھا کریں۔ میں نے انکار کیا تو اس نے قسم دی اور کہا، جب کما لیں گے تو مجھے اس سے بھی بھاری جھمکے لا دیجیے گا۔ میں اس کی قربانی کے آگے ہار گیا تھا اور ایئرپورٹ پر جاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم کر وعدہ کیا تھا کہ صبا میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا اور اس گھر کو جنت بنا دوں گا۔ آج 5 سال بعد میرے سوٹ کیس میں ہیرے کے جھمکے تھے، اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے تھے، مگر وہ گھر بک چکا تھا، اور صبا کے بارے میں ایسی خبر ملی تھی جس نے میری روح کو چھلنی کر دیا تھا۔
رکشہ شہر کے علاقوں کی طرف نکل کر اب تنگ تاریک گلیوں میں داخل ہو رہا تھا۔ میرے دماغ میں وسوسے سانپ بن کر لوٹ رہے تھے۔ اگر سبب مکار ہے تو اس نے وہ قربانی کیوں دی، اور اگر گھر مجبوری میں بیچا تو مجھے خبر کیوں نہ کی؟ کیا وہ کسی اور کی ہو چکی ہے؟ کیا وہ تصاویر جو وہ مجھے بھیجتی تھی سب جھوٹ تھی؟ یہ خیالات مجھے پاگل کر رہے تھے۔ آخر کار رکشہ مچھر کالونی کے کیچڑ میں رک گیا۔ یہاں کھلے گٹروں کی سڑانٹ اور گھٹن نے میرا استقبال کیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سورج کی روشنی بھی بمشکل پہنچتی تھی۔ کیا میری نفاست پسند صبا، جسے خوشبوؤں سے عشق تھا، یہاں رہتی ہے؟ میں نے دل پر پتھر رکھ کر گلی نمبر 4 تلاش کی اور اپنے مہنگے جوتے کیچڑ میں لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ ہر قدم پر میرا دل کسی ہتھوڑے کی طرح سینے پر برس رہا تھا۔ مکان نمبر 12 کے سامنے پہنچ کر میں جم گیا۔ یہ ایک انتہائی خستہ حال مکان تھا، جس کا دروازہ ٹوٹے ہوئے تختوں سے بنا تھا۔ زنگ آلود زنجیر لٹک رہی تھی، مگر کنڈی کھلی تھی۔ کیا یہ وہ جگہ ہے جسے صبا نے میرا گھر بتایا تھا؟ کیا یہ وہ جنت ہے جس کے لیے میں 5 سال جلا؟ میں نے لرزتے ہاتھ سے دروازے کو چھوا۔ اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی، ایک خشک، مسلسل اور تکلیف۔ وہ کھانسی میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ کیا یہ صبا ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور کانپتی انگلیوں سے دروازے کو ہلکا سا ٹھکیلا۔ دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور سامنے جو منظر نظر آیا اس نے میرے پیروں کو زمین میں گاڑ دیا۔ سامنے ایک چھوٹا سا صحن تھا جس میں کیچڑ بھرا تھا، اور اس کے پار ایک اندھیرا کمرہ نظر آ رہا تھا جس کے دروازے پر ایک میلی سی چادر لٹک رہی تھی۔ وہی چادر ہوا سے ہل رہی تھی اور کھانسی کی آواز اب واضح تھی۔ میں نے سوٹ کیس وہیں چھوڑ دیا، جیسے کوئی مقناطیسی قوت مجھے کھینچ رہی ہو۔ میں آہستہ آہستہ اس صحن میں داخل ہوا۔ میری نظریں اس کمرے کے ہلتے ہوئے پردے پر جمی تھی۔ 5 سال کا سفر، کروڑوں کی کمائی اور بے پناہ محبت سمٹ کر ایک لمحے میں آ گئی تھی۔ جب میں وہ پردہ ہٹا کر دیکھنے والا تھا، میری جنت حقیقت میں کیسے جہنم بن چکی تھی۔ صحن کی اس دلدل نما زمین پر کھڑے ہو کر جب میں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کمرے کے دروازے پر لٹکا ہوا وہ میلا کچیلا اور بدبودار ٹاٹ کا پردہ اٹھایا، تو مجھے لگا کہ میں نے اپنی زندگی کے سب سے بھیانک باب کا وہ سبب پلٹ دیا ہے جسے پڑھنے کی تاب مجھ میں نہیں تھی، کیونکہ اندر گھپ اندھیرے میں جو منظر مجھے میرا منتظر تھا وہ میری برداشت کی حدوں سے کہیں باہر تھا۔ کمرے کی فضا میں ادویات اور بیماری کی ایک عجیب سی بو رچی بسی ہوئی تھی، اور چھت سے لٹکنے ہوئے ایک ٹمٹماتے بلب کی روشنی ہر چیز ویران اور وحشت ناک لگ رہی تھی۔ سامنے ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر کوئی موجود تھا۔ میرا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا اور میری سانسیں میرے حلق میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ جب میں آہستہ آہستہ اس وجود کے قریب گیا، وہاں ایک عورت لیٹی ہوئی تھی، بلکہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا جس پر زرد پڑتی ہوئی کھال منڈی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی، جن کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے جو شاید کئی راتوں کے جاگنے اور مسلسل بہنے والے آنسوؤں کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ مشکل سے سانس لے رہی تھی، اور ہر سانس کے ساتھ اس کے سینے سے ایسی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی جیسے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہوں۔ میں ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا، اور پھر میرا وجود کرچی کرچی ہو کر بکھرنے لگا۔ یہ کیا میری صبا ہے؟ وہ صبا جس کی جلد گلاب کی طرح شاداب تھی، جس کی آنکھوں میں شوخی اور ستارے چمکتے تھے؟ یہ صدیوں کی بیمار اور لاچار عورت کون ہے؟ تبھی اس نے بے چینی سے کروٹ لی اور اس کی نیموا آنکھوں کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں نے سوچا تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ رو پڑے گی، گلے ملے گی یا شکایت کرے گی کہ میں اتنی دیر سے کیوں آیا، مگر اس کا رد عمل ایسا تھا جس نے میرے پیروں تلے سے رہی سی زمین بھی کھینچ لی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں پہچان کی چمک کے بجائے خوف کے گہرے سائے لہرانے لگے، اور وہ ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر پیچھے کھسکنے لگی اور اپنے نحیف ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، جیسے میں کوئی جلاد ہوں اور اس کی جان لینے آیا ہوں۔ اس نے اپنے خشک اور پپڑیاں جمے ہونٹوں کو حرکت دی، اور ایک ایسی آواز برآمد ہوئی جو کسی گہرے اور اندھے کنویں سے آتی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے کہا، حماد، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، فوراً چلے جاؤ، خدا کے لیے بھاگ جاؤ۔ اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ میں ہکا بکا رہ گیا اور میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ٹھنڈا اور پسینے میں بھیگا ہوا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور کہا، صبا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون مار دے گا؟ اور تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کون ہے جو تمہیں ڈرا رہا ہے؟ لیکن وہ میرا ہاتھ جھٹک کر پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، نہیں حماد، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تم نہیں جانتے، یہ جگہ جہنم ہے، اور وہ شیطان ہے۔ وہ لوگ ٹھیک 9 بجے آتے ہیں
اور ابھی وقت ہونے والا ہے، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کرو اور یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ مجھے بھی مار دیں گے اور تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے لہجے میں جو دہشت تھی وہ مصنوعی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا پورا وجود سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے موت وہاں پر دستک دینے والی ہو۔ میں نے اس کے کمزور کاندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور کہا، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا ماجرا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ میں مرد ہوں، میں ان سے نمٹ لوں گا، میں تمہیں ایسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں نے تمہیں محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ صبا نے اپنی بے جان آنکھوں سے میری طرف دیکھا، جن میں بے بسی کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ اس نے منت بھرے لہجے میں کہا، حماد، اگر تم مجھ سے ذرا سی بھی محبت کرتے ہو تو ابھی چلے جاؤ، میں تمہیں سب بتاؤں گی، قسم کھاتی ہوں سب بتاؤں گی، لیکن ابھی نہیں، کل صبح آنا۔ سورج کی روشنی میں وہ یہاں نہیں ہوتے۔ ابھی رات کا وقت ہے، اگر تم ایک منٹ بھی رکے تو ہم دونوں کی لاشیں ملیں گی۔ بس 9 بجے میری کال ضرور اٹھانا۔ کسی اچھی جگہ پر جاؤ، جلدی کرو۔ صبا کی حالت اور اس کی آنکھوں کی وحشت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ معاملہ میری سوچ سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اس کے الفاظ میں موت کا خوف بول رہا تھا۔ میں نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی تو 8 بج رہے تھے۔ میرے پاس بحث کا وقت نہیں تھا اور نہ ہی میں اندھیرے میں نامعلوم دشمن سے لڑ سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ فی الحال اس کی بات مان لینے میں ہی بہتری ہے، تاکہ میں جان سکوں آخر وہ کون سی بلا ہے جو میری بیوی کو کھا رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن میں کل صبح ہوتے ہی آ جاؤں گا، تم ڈرنا مت۔ یہ کہہ کر میں الٹے قدموں باہر نکلا۔ میرے باہر نکلتے ہی اس نے سسکتے ہوئے سر تکیے پر رکھ دیا، جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میں کمرے سے نکلا، صحن عبور کیا اور اس ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر گلی میں آ گیا۔ لیکن میں وہاں سے گیا نہیں، کیونکہ میں اپنی صبا کو تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا۔ گلی کے موڑ پر جہاں اندھیرا زیادہ تھا اور کچرے کے بڑے بڑے ڈرم رکھے تھے، میں ان کے پیچھے چھپ گیا۔ میرا دل کسی انجن کی طرح دھک دھک کر رہا تھا اور میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ مچھر مجھے کاٹ رہے تھے اور گندگی کی شدید بو سے میرا سر پھٹ رہا تھا، لیکن میری نظریں اپنے ہی گھر کے اس ٹوٹے ہوئے دروازے پر جمی تھیں، جیسے شکاری اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کا خوف صبا کی روح تک میں سرایت کر چکا ہے۔ کیا وہ قرض خواہ ہیں؟ کیا وہ کوئی علاقے کے بدماش ہیں یا کوئی اور بلا؟ وقت رینگ رہا تھا، ہر گزرتا سیکنڈ میری بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا اور میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے سانپ بن کر لوٹ رہے تھے۔ گلی میں ہوں کا عالم تھا، دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی جو رات کی وحشت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میری گھڑی کی سوئیاں 9 کے ہندسے کی طرف بڑھ رہی تھی اور میرا ضبط جواب دے رہا تھا، اور پھر جیسے ہی میری گھڑی نے 9 بجنے کا اشارہ دیا، گلی کے دوسرے سرے سے کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، گلی کے موڑ سے 4 سائے نمودار ہوئے۔ یہ 4 مرد تھے، جنہوں نے سر سے پاؤں تک کالے کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کے چہروں پر نقاب تھے۔ وہ کسی عام چور یا ڈاکو کی طرح چھپتے چھپاتے نہیں آ رہے تھے، بلکہ ان کی چال میں ایک عجیب سی رعونت، طاقت اور بے خوفی تھی، جیسے وہ اس علاقے کے خدا ہوں اور یہ ان کا روز کا معمول ہو۔ وہ سیدھے میرے گھر کی طرف بڑھے۔ میرا خون کھول رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ باہر نکل کر ان سے ٹکرا جاؤں اور ان کے نقاب نوچ لوں، لیکن صبا کی تنبیہ میرے کانوں میں گونج رہی تھی، وہ مار دیں گے۔ میں نے اپنے غصے کے طوفان کو بمشکل دبایا، کیونکہ مجھے پہلے حقیقت جاننی تھی۔ وہ چاروں بغیر دستک دیے، بغیر کوئی بات کیے، بڑی بےرحمانہ اور بے تکلفی سے ٹوٹے ہوئے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گئے، جیسے یہ ان کا اپنا ذاتی گودام ہے۔ ان کے اندر جاتے ہی دروازہ دوبارہ بھیڑ دیا گیا، لیکن کنڈی نہیں لگی۔ میرا جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اب یا کبھی نہیں، میں بلی کے پاؤں چلتا ہوا کچرے کے ڈھیر کے پیچھے سے نکلا اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ اندر مکمل خاموشی تھی، جو باہر کے شور سے زیادہ خوفناک تھی۔ میں نے دروازے کی درز میں سے آنکھ لگا کر اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ صحن خالی تھا، وہ چاروں کمرے میں جا چکے تھے۔ کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا اور اس پر لٹکا ہوا پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ میں اس کا اندر کا منظر تیکھی لکیر کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی سانس روکی اور اس باریک سی جھوری سے اندر دیکھا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے اور میرا دل دہک کر رہ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ اسے ماریں گے یا دھمکائیں گے، لیکن جو منظر میرے سامنے تھا وہ تشدد سے بھی زیادہ اذیت ناک تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ چاروں نقاب پوش صبا کی چارپائی کے گرد کھڑے تھے،
उन में से एक आदमी ने अपने कंधे पर लटका हुआ एक बड़ा सा बैग फर्श पर रखा और उसे खोलना शुरू कर दिया। उस बैग में से जो सामान निकल रहा था उसे देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। वहाँ बड़े-बड़े लाइट स्टैंड्स थे, जदीद किस्म की एलईडी लाइट्स थी और एक प्रोफेशनल कैमरा था। सबा, जो अभी कुछ देर पहले हिलने तक से भी कासिर थी, अब उनमें से एक इशारे पर कठपुतली की तरह उठकर बैठ गई थी। उसके चेहरे पर खौफ अब भी था, लेकिन वो एक मजबूरी वाला खौफ था, जैसे वो जानती हो कि मज़ाहमत को कोई फ़ायदा नहीं। एक आदमी ने फुर्ती से कमरे के उस कोने का रुख किया जहाँ 3D वॉलपेपर लगा हुआ था, वही वॉलपेपर जिसे मैं वीडियो कॉल देखता था और समझता था कि मेरा घर जन्नत बन गया है। उसने वहाँ लाइटें फिट की और जैसे ही बटन दबाया, वो वीरान और सैलमज़दा कोना अचानक जगमगा उठा और मोबाइल की स्क्रीन के फ्रेम जितना हिस्सा किसी महल का शाहाना कमरा लगने लगा। ये एक फ्रेम था, एक सेट था जो रोज़ रात को लगाया जाता था। मेरा दिल मुट्ठी में आ गया जब मैंने देखा कि दूसरे नकाबपोश ने सबा के सामने मेकअप का सामान खोल दिया। उसने बड़ी बेदर्दी से सबा का चेहरा ऊपर किया और उसकी पीली पड़ती हुई जिल्द पर मेकअप की तह जमाना शुरू कर दी ताकि उसकी बीमारी और उसके आंसू उसके काले हल्के छुप जाएं। सबा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, लेकिन वो साकित बैठी थी और वो आदमी महाराना अंदाज में उसके बालों को संवार रहा था, उसे जेवरात पहना रहा था, वही जेवरात जो शायद नकली थे लेकिन वीडियो कॉल पर असली लगते थे। मैं बाहर खड़ा अपनी मुट्ठियों में अपने नाखून काट रहा था और खून टपक रहा था। तो ये माजरा था, ये लाइव शो था, ये दरिंदे रोज रात को आते थे और मेरी बीवी को यरगमाल बनाकर, उसे तैयार करके इस गलीज खंडर के एक कोने को जन्नत बनाकर मुझे वीडियो कॉल करवाते थे। लेकिन क्यों, मकसद क्या था? यकीनन वो पैसे थे जो मैं भेजता था और जो सबा के बजाय उनके पेट में जा रहे थे। सबा महज एक जरिया थी, एक कैदी थी जिसे इस्तेमाल किया जा रहा था। तैयार होने के बाद सबा अब वो वीडियो सबा नहीं लग रही थी जो अभी कुछ देर पहले बिस्तर मर्ग पर पड़ी थी। रोशनी और मेकअप ने उसे मसनूई तौर पर हसीन बना दिया था, लेकिन उसकी आंखों की वीरानी छुपाए नहीं छुप रही थी। फिर एक तीसरे आदमी ने सबा के हाथ में वही मोबाइल फ़ोन थमाया जो वो हमेशा इस्तेमाल करती थी। वो उसे सख्ती से कुछ हिदायत देने लगा। उसने सबा के कांधे पर दबाव डालकर उसे सीधा बैठने का इशारा किया और अपनी भारी आवाज़ में कहा, खबरदार, अगर आज आवाज़ में ज़रा सी भी लड़खड़ाहट हुई या चेहरे पर मुस्कुराहट कम हुई तो याद रखना, इस बार हम सिर्फ धमकी नहीं देंगे बल्कि वो कर गुजरेंगे जिससे तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। सबा ने तड़प कर उसके पांव पकड़ लिया और गिड़गिड़ाकर बोली, नहीं नहीं, मैं सब वैसा ही करूँगी जैसा तुम कहोगे। मैं हंसूंगी, मैं खुश होने का नाटक करूँगी, बस उसे कुछ मत कहना, उसे मत मारना। ये सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो अपनी जान की भीख नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की भीख मांग रही थी। वो मुझे बचाने के लिए रोज़ जीती और रोज़ मरती थी। मैंने फैसला कर लिया कि अब बहुत हो चुका, अब मैं मज़ीद तमाशाई नहीं बन सकता। मैंने दरवाजे को ज़ोर से धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी लम्हे कमरे के अंदर से चौथे आदमी ने एक ऐसी चीज़ बैग से निकाली जिसे देखकर मेरे कदम वहीं जम गए और मेरा खून रगों में बर्फ बन गया। ये कोई हथियार नहीं था बल्कि एक डिवाइस निकाली, यूएसबी की तरह थी, जिसे उसने हवा में लहराया और हंसते हुए कहा, फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारा बेवकूफ़ शोहर नोट छाप रहा है और ये चीज़ हमारे पास है, तुम हमारा हुक्म मानती रहोगी। अब कान मिलाओ और उसे बताओ कि तुम कितनी खुश हो। मेरा दिमाग भग से उड़ गया। उस यूएसबी में ऐसा क्या था? और ये आवाज़, ये हंसी, ये लहजा, ये सब कुछ इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? एक खौफनाक शक मेरे दिल में उभरा जिसने मेरे पूरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया। मैं सच्चाई के बिल्कुल करीब था, लेकिन वो सच्चाई इतनी भयानक थी कि मेरा दिल चाहा कि मैं अंधा और बहरा हो जाऊं। मैं दरवाजे की तरफ से सब कुछ देख रहा था और मेरी जेब में मौजूद मोबाइल फ़ोन मुसलसल थरथरा रहा था क्योंकि अंदर से सबा मुझे कार मिला रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि चीख मारकर अंदर घुस जाऊं, लेकिन मैंने अपने जज्बात का गला घोंटकर फ़ोन को जेब में ही बजने दिया और कॉल रिसीव नहीं की, क्योंकि उसमें अभी कॉल उठा लेता तो शायद वो राज अभी न खुलता जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला था। अंदर सबा ने घबराकर फ़ोन कान से हटाया और लड़कती हुई आवाज़ में नकाबपोश से कहा कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, शायद वो काम में मसरूफ़ हैं या सो गए हैं। आप यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं कल उनसे बात करूंगी और कसम खाती हूँ कि कल ही उनसे 10 लाख रुपए मंगवाऊंगी। बस आज मुझे जाने दें, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। सबा की बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि उस शख्स ने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से सबा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया।
जिससे सबा किसी कटी हुई पतंग की तरह चारपाई पर जा गिरी और उसके मुंह से खून रिसने लगा। मेरा खून खौल उठा और मैं दरवाज़ा तोड़ने ही वाला था कि उस शख्स ने गुस्से में आकर अपने चेहरे से नकाब नोचकर फेंक दिया था और दहाड़ते हुए बोला, ये बहुत हो गए तुम्हारे बहाने। अगर कल रात तक 10 लाख रुपए मेरे हाथ में ना हुए तो ये जो मोबाइल में तुम्हारी नाजेबा वीडियो है, इसे मैं पूरी दुनिया में वायरल कर दूंगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि तुम्हारे भाई को भी जान से मार दूंगा, जो दूसरे शहर में बैठकर तुम्हारी फिक्र कर रहा है। जैसे ही उसके चेहरे से नकाब हटा, मुझे लगा मेरे सीने में किसी ने खंजर उतार दिया है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दुनिया घूमने लगी। वो चेहरा किसी अजनबी का नहीं था, वो चेहरा किसी दुश्मन का नहीं था, वो तो अकमल था, मेरा अपना सगा छोटा भाई, जिसे मैंने गोद में खिलाया था, जिसकी हर ख्वाहिश मैंने बाप बनकर पूरी की थी, जिसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए मैंने अपनी नींद कुर्बान की थी। आज वही अकमल मेरी बीवी का मुजरिम था, वही मेरी बर्बादी का जिम्मेदार था। मुझे बचपन से ही मालूम था कि वो आवारा है और मुझे हसद करता है, लेकिन हसद इस हद तक जा सकता है कि वो मेरी इज्जत को नीलाम कर दे और मेरी बीवी की ज़िंदगी जहन्नम बना दे। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अकमल ने सबा के बालों को झटका दिया और अपने साथियों से कहा, सामान समेट कर चलो, कल रात 9 बजे हम फिर आएंगे और अगर पैसे न मिले तो इस वीडियो को इंटरनेट पर चढ़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। वो चारों अपना सामान लाइटें और कैमरे बैग में डालकर वहाँ से ऐसे निकले जैसे कोई फातेह लश्करों में जल्दी से दोबारा अंधेरे में छुप गया और उन्हें अपने पास से गुजरते हुए देखा। अकमल हंस रहा था और कह रहा था कि बड़ा भाई तो दुबई में गधों की तरह कमा रहा है और यहाँ बादशाही हमारी है। उनके जाने के बाद गली में फिर से वो खौफनाक सकूत छा गया। कुछ देर में वहीं बुत बना खड़ा रहा। मेरे दिमाग में अकमल की हंसी और सबा की चीखें गूंज रही थी। जब मुझे यकीन हो गया कि वो जा चुके हैं तो मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से दोबारा घर के अंदर दाखिल हुआ। सबा चारपाई पर औंधे मुंह बड़ी हुई सिसकियां ले रही थी और अपना खून आलूद चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो बुरी तरह डर गई। उसने समझा कि शायद लोग वापस आ गए हैं। उसने हाथ जोड़कर बिना देखे ही कहा, खुदा के लिए मुझे मत मारो, मैं कल पैसे दे दूंगी। उसकी ये हालत देखकर मेरा कलेजा फट गया। मैंने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, सबा डरो मत, मैं हूँ हमाद, मैं आ गया हूँ, अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। मेरी आवाज़ सुनकर वो चौंकी और फिर मुझे देखकर उसे यकीन नहीं आया। वो फूट फूट कर रो पड़ी और मुझे धक्के देने लगी कि तुम क्यों आई हो, चले जाओ, वो वीडियो वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन मैंने उसे सख्ती से खींच लिया और कहा, सब जान चुका हूँ सबा, मैं अपनी आंखों से सब देख लिया है। मैंने अकमल को देख लिया है। अकमल का नाम सुनते ही सबा साकित हो गई और फिर उसके बंधन टूट गए। वो मेरे सीने पर सर रखकर ऐसे रोई जैसे बरसों का गुबार निकाल रही हो। उसने हिचकियों के दरमियान बताया कि हमाद आपके जाने के कुछ माह बाद अकमल घर आया और उसने कहा था कि उसे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन जब मैंने इनकार किया तो वो गुस्से में चला गया। फिर एक दिन जब मैं गुस्ल खाने में थी तो उसने छुपकर मेरी वीडियो बना ली और फिर उस वीडियो की बुनियाद पर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो रोज़ मुझसे पैसे मांगता है, अगर मैं मना करती हूँ तो धमकी देता है कि ये वीडियो आपको भेज देगा और इंटरनेट पर डाल देगा। मैं अपनी इज्जत के डर से चुप रही। फिर उसने मुझसे ज़बरदस्ती ये घर कागजात पर अंगूठा लगवाया और घर बेचकर सारा पैसा जुए में हार गया। जब घर बिक गया तो वो मुझे यहाँ इस कच्ची बस्ती में ले आया और ये सर्त लगाया, वो मुझसे ज़बरदस्ती मेकअप करवाकर आपसे वीडियो कॉल करवाता था ताकि आपको लगे सब ठीक है और आप पैसे भेजते रहे। वो सारे पैसे जो आप भेजते थे वो अकमल ले लेता था और मुझे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल मिलती थी। मैंने कई बार सोचा कि खुदकुशी कर लूँ, लेकिन आपका ख्याल आ जाता था। मैं नहीं चाहती थी कि परदेश में आपको पता चले कि आपकी बीवी की इज्जत आपके भाई ने तार तार कर दी। मैं मर रही थी हमाद, लेकिन मैंने आपका भरम टूटने नहीं दिया। सबा की दास्तान सुनकर मेरा खून आंखों में उतर आया। मेरा वो भाई जो मेरे टुकड़ों पर पला था वो इतना गिर चुका था। मैंने सबा के आंसू पूछे और उसके माथे को चूमा। मेरे अंदर का शोर, मेरा मर्द, मेरा गैरतमंद वजूद जाग चुका था। मैंने सबा की आंखों में आंखें डालकर कहा, सबा बस आज की रात तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। तुमने मेरी इज्जत के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन अब और नहीं। मैं वादा करता हूँ कि अकमल और उसके दोस्तों का ऐसा अंजाम करूँगा कि वो मौत की भीख मांगेंगे और उन्हें मौत नहीं मिलेगी। वो सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने किसके दम पर पाँव रखा है। सबा ने डरते हुए कहा, लेकिन वो बहुत खतरनाक हैं। उनके पास वो वीडियो है।
میں نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور کہا کہ فکر مت کرو، وہ ویڈیو اب ان کی موت کا پروانہ بنے گی۔ میں نے اسے پانی پلایا اور کہا کہ اب تمہیں وہی کرنا ہے جو میں کہوں گا۔ کل رات 9 بجے جب وہ آئیں تو تمہیں ویسے ڈرامہ کرنا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں، بلکہ ان سے کہنا ہے کہ حماد نے فون اٹھا لیا ہے اور بات کرنا چاہتے ہیں۔ بس تم ایک بار کان ملا دینا، اس کے بعد جو ہوگا یہ دیواریں یاد رکھیں گی۔ رات کی تاریکی چھٹتے ہی جیسے مشرقی سورج کی پہلی کرن پھوٹی تو میرے دل میں امید کا ایک نیا چراغ روشن ہو گیا، کیونکہ یہ صرف ایک نئے دن کا آغاز نہیں تھا، بلکہ اس ظلم کی سیاہ رات کے خاتمے کا اعلان تھا جو پچھلے 3 سالوں سے میری صبا کی زندگی کو جھین کی طرح کھا رہی تھی۔ میں نے صبا کو تسلی دی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا، آج سورج غروب ہونے سے پہلے تمہارے مجرم سلاخوں کے پیچھے ہوں گے اور تم اس جہنم سے آزاد ہو جاؤ گی۔ میں گھر سے نکلا اور سیدھا شہر کے سائبر کرائم ونگ اور پولیس اسٹیشن پہنچا۔ وہاں جا کر جب میں نے اپنی داستان سنائی اور انہیں بتایا کہ کس طرح میری بیوی کو بلیک میل کر کے یرغمال بنایا گیا ہے اور کس طرح ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کر کے مجھ سے کروڑوں روپے ٹھگے گئے ہیں، تو پولیس افسران بھی دنگ رہ گئے۔ چونکہ معاملہ ایک بیرون ملک مقیم پاکستانی اور اس کی بیوی کی عزت کا تھا، اس لیے حکام نے فوراً ایکشن لے لیا اور ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی جو میرے ساتھ سادہ کپڑوں میں اس کے کچی بستی کی طرف روانہ ہوئی تاکہ رنگے ہاتھوں ان درندوں کو دبوچا جا سکے۔ میرا دل مطمئن تھا کہ قانون اب میرے ساتھ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک انجانا خوف کہ کہیں اکمل کو بھنک نہ پڑ جائے اور صبا کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ہم شام ڈھلنے سے پہلے ہی مچھر کالونی پہنچ گئے اور پولیس نے انتہائی مہارت سے اس گلی اور مکان کا گھیراؤ کر لیا۔ کچھ پولیس والے بھیس بدل کر گلی میں پھیل گئے اور کچھ میرے ساتھ اس ٹوٹے ہوئے مکان کے پچھلے حصے میں چھپ گئے، جہاں سے ہم اندر کا منظر دیکھ بھی سکتے تھے اور سن بھی سکتے تھے۔ اب ہمیں صرف 9 بجے کا انتظار تھا اور یہ لمحات مجھ پر صدیوں کی طرح گزر رہے تھے۔ اندر صبا اکیلی تھی اور مجھے اس کی بہت فکر تھی، لیکن یہ رسک لینا ضروری تھا۔ آخرکار گھڑی کی سوئیوں نے 9 بجے کا انصاف عبور کیا اور گلی میں وہی منحوس آہٹیں سنائی دیں۔ اکمل اور اس کے 3 ساتھی حسب معمول اسی رعونت اور بے خوفی کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ آج اکمل بہت خوش نظر آ رہا تھا، کیونکہ اسے امید تھی کہ آج اسے 10 لاکھ روپے ملنے والے ہیں۔ اس نے اندر آتے ہی صبا کو آواز دی اور کہا، بھابھی تیار ہو جاؤ اور جلدی سے کال ملاؤ، آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، اس لیے اگر تم نے ڈرامہ اچھا کیا تو شاید میں تمہیں بھی انعام دے دوں۔ صبا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ میں قریب ہی موجود ہوں۔ اس نے اکمل کے کہنے پر ویڈیو کال ملائی اور میرا نمبر ڈائل کیا۔ ادھر میرے فون کی گھنٹی بجی تو اکمل کی آنکھوں میں لالچ چمک آئی۔ اس نے صبا کو اشارہ کیا، اسپیکر آن کر لو۔ میں نے کال اٹھائی نہیں بلکہ کاٹ دی۔ اکمل غصے سے چیخا کہ دوبارہ ملاؤ۔ صبا نے دوبارہ ملائی اور عین اسی لمحے جب موبائل کی گھنٹی بج رہی تھی، میں اپنے چھپنے کی جگہ سے نکلا اور سامنے والے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ میرے ہاتھ میں میرا فون بج رہا تھا۔ اکمل اور اس کے ساتھیوں نے مجھے اچانک سامنے دیکھا تو ان کے چہروں پر ہوائیں اڑنے لگیں اور اکمل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو وہ 7 سمندر پار سمجھ رہا ہے وہ اس کے سر پر موت بن کر کھڑا ہے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، حماد بھائی آپ یہاں کیسے؟ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہاں اکمل، میں آ گیا ہوں اپنی وہ جنت دیکھنے جو تم نے میرے لیے سجائی تھی اور اس جہنم کو مٹانے جو تم نے میری بیوی کے لیے بنائی تھی۔ ابھی اکمل کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میرے اشارے پر پولیس والے چاروں طرف سے دیواریں پھلانگ کر اور دروازہ توڑ کر اندر گھس آئے۔ اکمل کے ساتھیوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے انہیں دبوچ لیا اور زمین پر لٹا کر ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ اکمل اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا، اس کی ساری شیخی اور غرور خاک میں مل چکا تھا۔ سائبر کرائم کے افسر نے آگے بڑھ کر اکمل کے ہاتھ سے وہ موبائل اور بیگ چھین لیا جس میں صبا کی ویڈیوز اور وہ فائل موجود تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اکمل کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا جس کی گونج پورے صحن میں سنائی دی اور کہا، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم ایک ناسور ہو۔ تم نے صرف دولت کے لیے میری پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا اور اس عورت کی زندگی برباد کی جس نے تمہاری ماں بن کر خدمت کی تھی۔ اکمل نظریں جھکائے کھڑا ہوا تھا، اب اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پولیس اسے گھسیٹتی ہوئی گاڑی کی طرف لے گئی اور محلے کے لوگ جو شور سن کر جمع ہو گئے تھے نفرت سے اس پر تھوک رہے تھے۔ صبا یہ سب دیکھ کر اپنی چارپائی سے اٹھی
और लड़खड़ाती हुई मेरे पास आई। मैंने उसे सहारा दिया और कहा कि चलो सबा, ये खेल खत्म हो गया, अब हम अपने असली घर जा रहे हैं। मैं सबा को लेकर वहाँ से सीधा शहर के बेहतरीन अस्पताल गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसका मुआयना किया और बताया कि अगर मज़ीद कुछ दिन देर हो जाती तो उसके गुर्दे मुकम्मल फेल हो सकते थे और उसकी जान बचाना नामुमकिन हो जाता। लेकिन अब उम्मीद है कि इलाज और अच्छी खुराक से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सबा का इलाज शुरू हुआ और मैंने शहर के एक पुरसुकून इलाके में एक छोटा लेकिन असली घर किराए पर ले लिया। ये कोई महल नहीं था और ना ही यहाँ कोई 3D वॉलपेपर लगा हुआ था, लेकिन यहाँ सुकून था। यहाँ की दीवारें झूठ नहीं बोलती थी और यहाँ की हवा में साजिश की बू नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद जब सबा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर इस नए घर में आई तो वो बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी चमक लौट आई थी। उसने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा कि हम आज ये घर वीडियो कॉल वाले घर से ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने उसका हाथ थामकर कहा, हाँ सबा, क्योंकि ये घर कागजी नहीं है, ये हमारी मोहब्बत और सच्चाई का घर है। वो जन्नत जो हमने खो दी थी वो झूठी थी, लेकिन अब जो जन्नत हम बनाएंगे वो असली होगी। और इस दिन मुझे एहसास हुआ कि जन्नत दीवारों या पर्दों से नहीं बनती, बल्कि उन लोगों से बनती है जो आपके साथ सच्चे हों। अकमल जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहा था और मैं और सबा अपनी टूटी हुई जिंदगी के टुकड़े जोड़कर एक नई शुरुआत कर रहे थे, जहां अब कोई कैमरा नहीं था, कोई नकाब नहीं था, बस हम थे और हमारा सच था। नाज़रीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पे जाते जाते रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।